چلیے میرے ساتھ دعا پڑھے. ربی یسری ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. تو ہم سب سے پہلے ہم نے کل دیکھ لیا تھا کون سی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. آج ہم دیکھیں گے کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے پہلے نمبر سے شروع کرتی ہوں. کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ اس کے حلق میں اتر گئی. ٹھیک ہے، تو ایسے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس کی قضا کرنی ہوگی. روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بغیر ارادے کے پانی حلق میں اتر گیا، تو ایسے میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا کرنی ہوگی. اب یہاں پر وامٹنگ کا مسئلہ ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں وامٹنگ کو لے کر. تو میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجوں گی، آپ کو اسے سن لینا ہے جو وامٹنگ کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا. اب دوسرا ہم دیکھتے ہیں، دانتوں میں سے نکلی ہوئی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے، دانتوں میں سے نکلا ہوا خون نگل گیا جبکہ خون تھوک سے زیادہ تھا تو صرف قضا واجب ہے. اب کل ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے خون اور تھوک یہ دونوں چیز ہے، تو اگر تھوک زیادہ تھا اور خون کم تھا تو ایسے میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر خون زیادہ تھا اور تھوک کم تھا اور جو خون تھا وہ نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس کی قضا جو ہے اس پر واجب ہو جائے گی. وہ روزہ اس کو پھر سے رکھنا ہوگا کیونکہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا. کسی نے بھولے سے کچھ کھا پی لیا، پھر یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اسی وجہ سے پھر جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں. یعنی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھولے سے کچھ کھا پی لیتا ہے اور پھر وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اب میرا روزہ نہیں ہے، اور پھر وہ جان بوجھ کر پھر سے کچھ کھا پی لیتا ہے، تو ان صورت میں اس پر کفارہ واجب نہیں ہے، صرف قضا واجب ہے. یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق یعنی اذان فجر کا وقت نہیں ہوا، سحری کھا لی اور پھر معلوم ہوا کہ صبح کا وقت ہو چکا تھا، یعنی کہ اس نے جب سحری کی تب سحری کا وقت نکل چکا تھا، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، اسے وہ روزہ رکھنا ہوگا، اس کی قضا اس پر واجب ہے. اس کے بعد اب افطاری کا مسئلہ ہے کہ بادل جو تھے وہ چھا گئے کسی وجہ سے، اور سورج جو ہے وہ غروب ہوا ہی نہیں تھا اور ہم نے افطاری کر لی، اور بعد میں پتہ چلا کہ ہم نے وقت سے پہلے ہی افطاری کر لی جبکہ افطاری کا وقت ہی نہیں ہوا تھا. تو اس صورت میں ہمارا روزہ وہ نہیں مانا جائے گا، ہمارا روزہ ہم نے توڑ دیا، یعنی کہ افطاری سے پہلے ہی، یعنی وقت سے پہلے ہی افطاری کر کے ہم نے ہمارا روزہ توڑ لیا، تو اسی وجہ سے اس روزے کی ہم کو قضا کرنی ہوگی، ہم پر کفارہ واجب نہیں ہوگا. اور قضا کا مطلب ہم نے دیکھ لیا کہ اس ایک روزے کو دوبارہ سے رکھنا. ٹھیک ہے، رمضان مبارک کے جو روزے ہیں اس کے علاوہ اور روزوں میں کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، یعنی رمضان مبارک کے علاوہ جو کوئی روزے آتے ہیں، جیسے کہ بہت سے ایسے مہینے ہوتے ہیں جو بہت ہی فضیلت والے روزے ہوتے ہیں، تو ایسے میں اگر ہم کوئی روزہ توڑ دیتے ہیں تو مطلب جان بوجھ کر، تو اس میں بھی جو ہے اس کی قضا کرنی ہوگی. روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن سے دانت صاف کرنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا کرنی ہوگی. جیسے کہ برش وغیرہ ہے ہم روزے میں نہیں کر سکتے، یا کچھ لوگ منجن وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں، تو ہم یہ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، یہ عمل مکروہ ہے. اور اگر اس کا جو ٹیسٹ ہے، اس کا جو ذائقہ ہے روزے کی حالت میں ہمارے منہ میں چلے گیا، ٹھیک ہے، تو پھر ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا ہمیں کرنی ہوگی. بیوی کا بوسہ لینے سے یا ساتھ لیٹنے کی وجہ سے انزال ہو گیا تو صرف قضا واجب ہے. اس کا مطلب کہ جیسے منی وغیرہ کا نکل جانا، ٹھیک ہے، تو ایسے میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. انزال اگر ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا واجب ہوگی. لوبان یا عود وغیرہ کو سونگھ کر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگھتا رہا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا کرنا ہوگا. جیسے لوبان وغیرہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی خوشبو جو ہے
وہ ناک سے جب ہم سونگھتے ہیں تو پوری ناک سے لے کر پھیپھڑوں تک ہمارے پورے باڈی میں اس کی خوشبو سما جاتی ہے، تو وہی بتایا ہے کہ لوبان یا عود وغیرہ جس کی فریگرنس بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کو اگر ہم نے سونگھ لیا اور سونگھنے کے بعد اپنے پاس میں ہی رکھ لیا اور ہم اسے سونگھتے ہی رہے تو ہمارا روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی ہمیں قضا لوٹانی ہوگی۔ روزے کے توڑنے سے کفارہ تبھی لازم آتا ہے جب رمضان مبارک میں روزہ توڑ ڈالے، یعنی کہ کفارہ صرف رمضان مبارک کے روزے میں ہی جو ہے وہ آ سکتا ہے، رمضان کے علاوہ باقی دنوں کے جو روزے ہوتے ہیں اس میں کفارہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ انہیلر کا استعمال روزے کے درمیان بالکل نہ کریں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانے کی جگہ میں اندر کی طرف کوئی تری جیسی چیز یا دوائی لگائی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہمیں کرنی ہوگی۔ جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ پاخانے کے باہر کی سائڈ آجو باجو اگر ہم نے کوئی دوائی لگائی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر ہم نے پاخانہ کی جگہ میں اندر کی طرف کوئی دوائی لگائی، ٹھیک ہے، تب ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس کی قضا ہمیں کرنی ہوگی۔ مستزانی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہے۔ انیمیا کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ایسے ہی کوئی بیماری یا کوئی ایسا ٹیسٹ ویسٹ کرواتے ہیں تو اس میں سے جو ایک چیز ہوتی ہے انیمیا، اس کو کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے اتنی چیزیں سمجھ آ گئی، پھر میں انشاءاللہ آگے بڑھتی ہوں۔ آپ یہ ریکارڈنگ کو بعد میں بھی سن لینا، اس کو نوٹ بھی کر لینا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے پھر میں آگے بڑھتی ہوں۔ اب دیکھیے، اب وہ چیزیں جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے قضا اور کفارہ دونوں ہی لازم ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی چیز جو غذا یا دوائی کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، غذا کا مطلب ہوتا ہے کھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جان بوجھ کر کھا پی لیا تو ان صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوگا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں تو ہم وہی سیکھیں گے۔ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی، یعنی جو میاں بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے کہ جب انہیں معلوم ہے کہ وہ روزے سے ہے لیکن پھر بھی جان بوجھ کر انہوں نے ہم بستری کر لی تو ایسے میں کفارہ اور قضا دونوں ان پر واجب ہوگا۔ سرما لگایا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا تو ایسے میں بھی کفارہ اور قضا دونوں اس پر واجب ہے۔ مسواک کیا اور یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا، یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں یہ سمجھ لیا جو میں نے بتایا، جیسے سرما لگا لیا، مسواک کر لیا، پھر یہ سمجھ لیا کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا تو ایسے میں کفارہ اور قضا دونوں اس پر واجب ہے۔ کسی نے غیبت کی اور یہ سمجھ لیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا تو ایسے میں بھی اس سے کفارہ اس پر واجب ہے اور اس کا قضا بھی، وہ جو روزے کی قضا ہے اس پر وہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی مرد بیوی کو ہم بستری پر مجبور کرے یعنی فورس کرے اور بیوی راضی نہ ہو کیونکہ اس کا روزہ ہے تو مرد پر قضا و کفارہ دونوں واجب ہے اور عورت پر صرف قضا لازم ہے، عورت پر کفارہ واجب نہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ زبردستی ہم بستری کر رہا ہے کیونکہ بیوی راضی نہیں ہے، اس کا روزہ ہے۔ اگر درمیان یعنی ہم بستری کے دوران عورت اگر راضی نہ ہو اور دخول یعنی جب ہم بستری ہوتی ہے اس کے بعد اگر عورت راضی ہو جائے ہم بستری کی وجہ سے، تب بھی عورت پر صرف قضا ہی لازم ہے، کفارہ واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صرف مرد کے اوپر ہی کفارہ واجب ہوگا۔ عورت نے یہ سوچ کر کہ آج مجھے حیض آئے گا اور جو روزہ ہے وہ توڑ دیا، پھر حیض آیا ہی نہیں تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ اب دیکھیے یہ بات بالکل دھیان سے سنیں، کچھ لڑکیاں ایسا کرتی ہے
کہ انہیں صرف شک ہوتا ہے کہ آج مجھے حیض آئے گا، یعنی ان کا روزہ ہوتا ہے، انہیں ایسا لگتا ہے پیٹ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، یعنی پیریڈ کے سمٹمس انہیں نظر آتے ہیں، اور ایسے میں کچھ خواتین اپنا روزہ توڑ دیتی ہے یہ سوچ کر کہ بس مجھے 100% حیض آ ہی جائے گا تو میں کچھ کھا پی لیتی ہوں، تو ایسا ہمیں بالکل نہیں کرنا ہے جب تک ہمیں حیض نہیں آتا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، حیض آنے کے بعد بھی ہمیں روزدار کی طرح ہی اس دن کو گزارنا ہے، ہم کچھ کھائیں گے نہیں، ہم کچھ پیئیں گے نہیں، ہاں اگلے دن جو ہے اس کے بعد والے دن اس میں ہم کھا پی سکتے، لیکن جس دن حیض آتا ہے اس دن ہمیں کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ تو وہی اس میں بتایا گیا ہے کہ عورت نے یہ سوچا کہ آج مجھے حیض آئے گا تو میں روزہ توڑ دیتی ہوں، لیکن حیض آیا ہی نہیں تو اب اسے کفارہ اور جو قضا ہے اس روزے کی دونوں ادا کرنی پڑے گی۔ تو اس بڑے گناہ سے ضرور بچے، کیونکہ کفارہ ادا کرنا کوئی چھوٹے بچے کا کام نہیں ہے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوگے بنا گیپ کیے، یعنی بنا سکپ کیے۔ روزے کی حالت میں حقہ یا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے، دونوں کرنا ہوگا۔ روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیا ہو تو جیسے ہی یاد آیا یا پھر کسی نے یاد دلایا تو منہ میں جو بھی کھانے پینے کی چیز ہو اس کو فوراً سے تھوک دے۔ اگر یاد آنے یا یاد دلانے کے باوجود بھی منہ میں جو موجود چیز ہے اس کو کھا گیا تو اس کو کفارہ اور اس کی جو قضا ہے وہ دونوں اس پہ لازم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جیسے میرا روزہ ہے، اب میں نے کچھ کھا لیا، اب مجھے یاد آیا کہ ارے میرا تو روزہ ہے، اور ویسے ہی مجھے کسی اور نے بھی یاد دلایا کہ آج تو تمہارا روزہ ہے، پھر تم کیوں کچھ کھا پی رہے ہو، لیکن میں نے ان کی باتوں کو اگنور کر کے جو منہ میں میرا کھانا تھا وہ میں نے کھا لیا، تو ایسے میں میرا روزہ بھی ٹوٹ گیا اور مجھے اس کی قضا بھی کرنی ہوگی اور مجھے اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ تو ان باتوں کو اچھے سے دھیان رکھیں۔ اتنی باتیں سمجھ آ گئی؟ کوئی کنفیوژن ابھی تک؟ ٹھیک ہے، چلیے اچھی بات ہے۔ جی ہاں، آپ کے جو بھی سوالات ہو انشاءاللہ آخر میں ہی پوچھنا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور پڑھ لیتے۔ آج تو میں نے آپ کو تھوڑا زیادہ ہی پڑھانے کا سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ قضا اور کفارے کے روزے کے کچھ اور مسائل، اسے بھی دھیان سے سنیں۔ کفارے کے روزے کو دو سوری کفارے کے روزے کے دوران کوئی روزہ چھوڑ دیا جائے تو پھر سے شروع کرنا لازم ہے، پچھلے روزوں کا اعتبار نہ ہوگا۔ یعنی کہ اگر ہم کفارے کے روزے رکھ رہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کفارے کے جو روزے ہیں وہ ہمیں 60 رکھنے ہیں مسلسل، یعنی کہ ہم اس کو سکپ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم نے کفارے کے روزے میں کوئی روزہ چھوڑ دیا تو ہمیں پھر سے پہلے سے وہ روزے کفارے کے رکھنے ہوگے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی غلطی کبھی نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ اگر کفارے کا ہم نے اگر سامنا کیا تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میں بیچ میں روزوں کو سکپ نہیں کروں گی۔ اور پھر اگر بڑھاپے یا دائمی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں، یعنی کہ جو بوڑھا انسان ہوتا ہے اگر ان پر کفارہ ہے، ٹھیک ہے، روزے کا، اب وہ روزے نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ بوڑھے ہیں، تو ان کے لیے یہ والا آپشن ہے کہ وہ 60 یعنی 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ مسکین یعنی جو غریب ہوتا ہے۔ اور یہ دائمی بیماری کا مطلب ہے ایسی بیماری جو لگاتار رہتی ہو، جو جاتی نہ ہو، بار بار آ جاتی ہو، تو ایسا انسان بھی کفارے کے روزے رکھنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، تو ان 2 صورتوں میں مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ قضا روزے ایک سے زیادہ ہو تو مسلسل رکھنا ضروری نہیں بلکہ درمیان میں وقفہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے کچھ دن پہلے کہ جو قضا کے روزے ہوتے ہیں جیسے پیریڈس میں چھوٹ جاتے ہیں یا کوئی اور وجہ سے، مطلب کوئی بیماری یا مجبوری کی وجہ سے، تو جو قضا روزے ہوتے ہیں تو ہم ان میں گیپ کر کے ان کو رکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے آج رکھا پھر میں نے 2 دن بعد رکھا، لیکن جو کفارے کے روزے ہیں اس کو ہمیں لگاتار رکھنا ہے، ہم اس کو سکپ نہیں کر سکتے۔ بیماری کی وجہ سے کفارے کے روزے میں وقفہ یعنی اگر اس کو سکپ کر دیا تو انہیں دوبارہ ایک سے شروع کرنا ہوگا، جیسے کہ میں ابھی آپ کو سمجھا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر عورت کو کفارے کے روزے کے درمیان حیض یعنی کہ پیریڈس آ جائے تو حیض کی وجہ سے جو ان کا گیپ پڑا ہے بیچ میں، جو بھی 5-6 دن کا بلیڈنگ کی وجہ سے گیپ ہوا ہے تو وہ معاف ہے۔ دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے، سبحان اللہ،
کہ جب ہم پیریڈ سے ہوتے ہیں اور جب ہمارا مطلب کفارہ چلتا ہے، جیسے کہ میں آگے بتاتی ہوں، حیض بند ہوتے ہی باقی روزے رکھنا شروع کر دے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ 20 روزے رکھے، اس کے بعد میں حیض آ گیا، تو پھر اب حیض سے پاک ہونے کے بعد جو باقی کے 40 روزے ہیں ان کو رکھ لے تو کفارہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کفارے کے روزے میں اگر نفاس کی وجہ سے ناگا ہو گیا تو دوبارہ ایک سے شروع کرنا ہوگا۔ حیض کا اور نفاس کا دونوں کا مسئلہ الگ ہے۔ نفاس یعنی جو ڈیلیوری کے بعد میں بلیڈنگ ہوتی ہے، تو اگر ہم کفارے کے روزے رکھتے ہیں اور اس دوران اگر نفاس بیچ میں آ گیا، ڈیلیوری کے بعد والا بلیڈنگ بیچ میں آ گیا، ٹھیک ہے، تو ہمیں پھر کفارے کے روزے پھر سے رکھنے ہوں گے۔ ہاں، اللہ نے ہمیں جو سہولیت دی ہے تو وہ حیض کے وقت دی ہے کہ حیض میں جو ہمارا ناگا ہوگا، جو بیچ میں ہمارے روزے چھوٹ جائیں گے، تو ہمیں پھر وہیں سے شروع کرنے ہیں۔ جیسے میرے 10 روزے ہو گئے، مجھے حیض آ گیا، اب میں 11ویں روزے سے شروع کروں گی جب میں غسل کر لوں گی، تو ویسے ہی ہمیں کفارے کے روزے حیض میں اس طرح سے پورے کرنے ہیں۔ اور جب نفاس کا وقت ہوگا تو نفاس میں ہم نے بھلے ہی 30 روزے بھی رکھ لیے ہو، لیکن اگر بیچ میں نفاس آ گیا تو ہمیں نفاس ختم ہونے کے بعد شروع سے ہمیں کفارے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ کفارہ صرف رمضان کے روزے میں ہی ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز کو کر لینا جس سے کفارہ جو ہے واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیے، سمجھ آ گیا یہ والا مسئلہ؟ رمضان مبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں کوئی بھی روزہ ٹوٹ جانے پر صرف قضا ہی واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ کفارہ جو ہے صرف رمضان کے مہینے میں ہی واجب ہوتا ہے، اوکے؟ جی، آپ کو سوال کا جواب مل گیا، اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ تھوڑا اور پڑھا دوں جو میں نے سوچا تھا، اگر ایزی لگتا ہو تو آپ کو، اگر زیادہ ہو رہا ہو تو بتا دو۔ ٹھیک ہے، پڑھا دیتی ہوں۔ کفارہ میں سب کچھ بتا چکی ہوں، کفارے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ اس ریکارڈنگ کو پھر سے سن لینا، میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا ہے، آپ لوگ کلاس میں اچھے سے دھیان دیا کرو تھوڑا۔ چلیے، روزے سے متعلق اور تھوڑے زیادہ مسائل۔ اب خون دینا۔ روزے کے درمیان اگر کسی مریض کو خون دینے کی ضرورت پڑ جائے تو خون دینا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ اتنا خون دینا جس سے کمزوری باڈی میں آ جائے اور روزہ پورا کرنا ہمیں مشکل سا لگے تو یہ کام مکروہ ہے۔ یعنی کہ اگر کبھی کسی کو خون دینے کی ضرورت پڑ گئی روزے کے دوران تو خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اتنا خون بھی نہیں دینا چاہیے کہ جس سے ہمارا باڈی کمزور ہو جائے اور روزہ رکھنے میں ہمیں بہت ہی زیادہ پرابلم ہو، یہ عمل پھر مکروہ ہے۔ خون لگوانا۔ اگر روزے کے دوران خون لگوانے کی ضرورت پڑے تو خون لگوا سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، یعنی کہ روزہ صحیح ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سیمپل دینا، جیسے ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہمیں کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروانا ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں ٹیسٹ کے لیے سیمپل دینا یعنی خون دینا، اس میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ جائز ہے۔ انجیکشن لگوانا۔ روزے میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، یعنی روزہ صحیح ہے۔ انجیکشن ہڈی میں بھی لگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ طاقت کے لیے انجیکشن خواہ کسی مرض کے لیے ہو یعنی کسی تکلیف کے لیے ہو یا طاقت کے لیے ہو، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن بلا ضرورت روزے کا احساس نہ ہو اسی وجہ سے اگر ہم طاقت کے لیے کوئی انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں تو یہ عمل مکروہ ہے، اور روزے کی جو روزے کا ثواب ہے تو اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ لیکن مطلب میرے اس میں جو لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کو روزے کی وجہ سے تھوڑی کمزوری آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس وجہ سے انجیکشن لگوا رہے ہیں کہ مجھے مطلب میرے میں پھرتی آ جائے، مطلب بلا وجہ اتنی کمزوری تو ہم سہن کر سکتے، لیکن پھر بھی اگر ہم بلا وجہ ایسا کام کرتے ہیں تو یہ عمل جو ہے وہ مکروہ ہے، اس سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، تو ہمیں ایسا بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے۔
ڈراپ جیسے بوٹل وغیرہ چڑھتی ہے، جسے ہم کہتے ہوئے باٹلا وغیرہ چڑھوانا ہاتھوں میں، تو مریض جو روزے کی حالت میں ڈراپ لگوا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں مختلف قسم کے انجیکشن بھی ڈالے جا سکتے ہیں، یعنی کہ ڈراپ جو ہوتی ہے اس میں بہت سے قسم کے ایسے انجیکشن بھی ہوتے ہیں، الگ الگ بیماریوں کی وجہ سے بوٹل میں ڈالے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بلا ضرورت کمزوری دور کرنے کے لیے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے ڈراپ نہ لگوائے، کیونکہ یہ عمل مکروہ ہے۔ جیسے انجیکشن کا ہم نے دیکھا، طاقت کا دیکھا، ویسے ہی ڈراپ کا بھی مسئلہ ہے کہ بلا ضرورت بنا کسی وجہ کے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر ضرورت کی چیز ہے تو الگ مسئلہ ہے۔ روزے میں انہیلر کا استعمال، جیسے کہ جنہیں سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں، تو سانس کی تکلیف اور دم کی مرض کے لیے روزے کے دوران انہیلر کا استعمال سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں دوائی ہوتی ہے جو سونگھنے سے حلق کے اندر تک چلی جاتی ہے، دوائی اندر جانے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی قضا لازم ہوگی۔ اسی لیے ایسی جو چیز ہے تو جتنا ہو سکے انہیلر کا استعمال کیے بغیر روزہ رکھے۔ کرونا ٹیسٹ اور کرونا کا ویکسین، جیسے بیچ میں ابھی کرونا وائرس چلا تھا تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کرونا کا ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح کرونا ٹیسٹ کے لیے جو انجیکشن جو سیمپل وغیرہ لگائی جاتی ہے یا لی جاتی ہے تو اس میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ انیمیا یعنی کہ ایسی چیز ہوتی ہے جو جسم میں ڈالی جاتی ہے، دوائی وغیرہ، تو اس کا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں آکسیجن لینا، روزے کی حالت میں اگر صرف آکسیجن اچھا روزے کی حالت میں اگر صرف آکسیجن لی جائے اور اس کے ساتھ کوئی اور دوائی شامل نہ ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ اس میں دوائی بھی شامل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ جیسے کہ آکسیجن ہوتا ہے، جیسے کچھ مریضوں کو آکسیجن پہ رکھتے ہیں، تو صرف اگر آکسیجن ہے، سانس لینے کے لیے صرف آکسیجن ہے تو ایسے میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ میں کوئی دوائی بھی ملا دی ہے آکسیجن کے ساتھ میں اور پھر اگر ہم اسے سونگھتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے وہ دوائی سونگھنے کی وجہ سے ہمارے باڈی میں انٹر کر جائے گی، تو ایسے میں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھی جو اس کتاب میں ایکسٹرا میں لکھی ہوئی تھی، تو سب کو سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے، اب آپ اپنے سوال کو کر سکتے ہیں اگر کسی کو کرنا ہو تو۔ جب کھانا پکاتے رہتے ہیں اور سونگھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کیا؟ نہیں نہیں، کھانا جب ہم پکاتے ہیں اس کی جو بھی فریگرنس ہوتی ہے تو اس کو اگر وہ ناک میں چلی جاتی ہے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اوکے۔ اب اتنے سال میں شاید ہمارا کفارہ روزہ ہوگا تو ہمیں پتہ نہ ہو تو گناہ ہوگا کیا؟ اب دیکھیے شاید پر تو نہیں ہوتا نا، جب تک ہمیں پکا گمان نہ ہو کہ واقعی میں نے ایسا کوئی کام کیا ہے جس میں مجھ پر کفارہ واجب ہوا ہے، وہ تو ہمیں سوچ کر یاد کرنا ہوگا تبھی ہمیں معلوم ہوگا۔ آپ کے کفارے کے روزے نہیں رکھنے کے گناہ، بالکل گناہ تو بہت ہی، کیونکہ رمضان کا روزہ رکھنا تو فرض ہے، اگر ہم کسی فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ پریگننسی میں روزے چھوٹتے میرے، پھر دودھ پلانے میں تو میں نے کھانا دے دیا، کیا آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا؟ روزے کی حالت میں میوزک سن لیا غلطی سے تو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ بہت ہی بڑا گناہ کا کام ہے اگر روزے کی حالت میں ہم میوزک وغیرہ سنتے ہیں، کیونکہ میوزک حرام ہے۔ اب بھی اگر کوئی عورت روزے میں ماں بنتی ہے اور اس کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو کیا بعد میں وہ صرف قضا روزے رکھے گی یا پھر اس کو کفارہ بھی کرنا ہوگا؟ دیکھیے پریگننسی ایک بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے، پریگننسی کے دوران بھی روزے رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ روزے رکھ سکو، یعنی کہ ویکنس ہے یا بچے کو کوئی خطرہ ہے، اگر ڈاکٹر آپ کو منع کرتا ہے، آپ کی ہیلتھ پر مصیبت آ جائے گی تو آپ پریگننسی کے دوران روزے چھوڑ سکتے ہو، اور جو بھی روزے پریگننسی کے دوران آپ چھوڑ دو آپ کو ان کی قضا بعد میں کرنی ہوگی،
جان بوجھ کر روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر امی ابو ہی روزہ نہ رکھنے دے تو کیا کرے؟ تو اپنے امی ابو کو رمضان کی اہمیت سمجھائے، ٹھیک ہے؟ اپنی امی کو میری یہ رمضان کی ریکارڈنگ سنائے کہ رمضان کتنا زیادہ امپورٹنٹ اور فرض مہینہ ہے جو ہر بالغ پر کرنا فرض ہے۔ پریگنینسی میں روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اس پر قضا یا کفارہ ہوگا۔ میں پریگنینسی کا بھی بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کی جب طبیعت ہمیشہ خراب ہو تب نہیں رکھ سکتے نا روزے۔ میں نے جیسے بتایا دائمی بیماری، ایسی بیماری جو لگاتار رہتی ہے، ٹھیک ہے، جو ٹھیک ہی نہیں ہوتی۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہے جو ٹھیک ہی نہیں ہوتی، تو اگر ایسے بیمار پر اگر کفارہ واجب ہوا ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلا دے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پریگننسی میں 30 روزے چھوٹے تھے میرے تو میں نے فدیہ دے دیا تھا۔ آپ کو وہ روزے رکھنے تھے جو پریگننسی میں، جیسے کہ میں نے بتایا، اگر پورے مہینے کے بھی روزے ہم چھوڑ دیں پریگننسی میں، جیسے کہ میں نے بتایا ایسی شدید مجبوری میں، تو ان روزوں کی بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے، وہ تب ہی قضا جو ہے وہ ادا ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، اچھی بات ہے۔ میں روزے کی کفارہ 60 مسکینوں کو کھلانا ہے۔ ایک روزے کی کفارہ نہیں بہن، ہاں سوری ہاں، جو ایک روزہ چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کا جو ہیلدی انسان ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ 60 روزے رکھے گا 2 ماہ تک لگاتار، ٹھیک ہے؟ اور جو بڑھاپے کی حالت میں ہے، جسے دائمی بیماری ہے، ان کے لیے یہ والا آپشن ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے صبح شام کا۔ جو ہیلدی انسان ہے جو روزہ رکھ سکتے ہیں ان کے لیے یہ آپشن نہیں ہے، ان کو تو وہ روزے رکھنے ہی ہوگے 2 مہینے تک، تبھی ان کا کفارہ ادا ہوگا۔ کوئی بچپن سے کبھی نہیں رکھا ہو تو تب اس کا کیا لازم ہے؟ دیکھیے، اگر جو بچپن سے یعنی بالغ ہوئے تب سے ہی جو ہے فرض روزے نہیں رکھے، تو پھر یہ کاؤنٹ کر لو کہ کب آپ بالغ ہوئے تھے، تب سے لے کر ابھی تک کے جو بھی رمضان کے روزے ہیں اس کو رکھنا شروع کر دو، کیونکہ اس کا یہی راستہ ہے، کیونکہ فرض چیز ہے نا، اس کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے۔ اب پہ جس عورت کی ڈیلیوری ہو چکی ہے تب تو وہ روزہ نہیں رکھ پائے گی رمضان میں، تو کیا وہ بعد میں صرف قضا ادا کرے گی یا کفارہ تو نہیں؟ ہاں بالکل، جس عورت کی ڈیلیوری رمضان میں ہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا نفاس چالو ہو جاتا ہے، تو نفاس میں جو بھی روزے چھوٹیں گے تو وہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑے گی، نفاس کی وجہ سے چھوڑے گی، تو اس میں کفارہ واجب نہیں ہے، صرف قضا واجب ہے۔ جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں وہ قضا کرنی ہوگی۔ فاطمہ میڈم اٹھ گئی ہے، سوچا بیٹا، ٹھیک ہے چلیے، تو آپ کو سمجھ آئے گی نا؟ کفارہ مطلب 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے، مطلب سحری افطاری بھی نہیں کرنی ہوتی ہے یا کرنا ہوتا ہے؟ جی بالکل، کفارے کا مطلب ہے 2 مہینے تک لگاتار روزے رکھنا بنا سکپ کیے، ٹھیک ہے؟ اور سحری بالکل کر سکتے ہو، سحری کرنی چاہیے، اور جب افطاری کا وقت ہو مسجد میں پتہ لگوا لے کہ کب جو ہے افطاری کا وقت نارمل دنوں میں ہو جاتا ہے، اس حساب سے آپ روزہ افطار کر لیں۔ دودھ پلانے کا کیا مسئلہ، اس میں چھوٹتے ہیں تو دیکھیے، روزہ رکھ کر دودھ بالکل روزہ رکھ کر روزہ رکھ کر دودھ پلا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ نہ آتا ہو تو الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فاطمہ مجھے ہنسا رہی ہے، ماروں گی، ٹھیک ہے؟ تو آج کا سمجھ آ گیا آپ کو؟